الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی تقریباً 6 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ چھٹی آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں یعنی تبدیل ہونے میں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمایا ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اور ڈر رکھتی ہے۔ تو گویا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان زمین و آسمان میں موجودہ اشیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلیل بناتے ہوئے ان پر غور و تفکر کرنا یہ صرف متقین، ڈر رکھنے والے پرہیزگار لوگوں کو ہی سعادت حاصل ہوگی۔ اور عموماً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو واقعی ان چیزوں پہ غور و تفکر کے سعادت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی آخرت کا خوف اور فکر ہوتی ہے۔ اور جو مسلمان خود غفلت میں گرفتار ہو یا کفار کا معاملہ تو ایک علیحدہ ہی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے آخرت کی طرف تو کیا وہ میلان کریں گے۔ تو ہمیں یقینی سی بات ہے کہ اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ پیدا فرمایا اس پر غور و تفکر کرنے والی قوم کو متقی قرار دیا، لہذا ہمیں اس قوم میں دخول کی کوشش کرنی چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں چیزیں پیدا کی انہیں نگاہ عبرت سے دیکھیں، نصیحت کے حصول کی نیت سے ان کے اوپر نظر ڈالیں اور کوشش حتی الامکان یہی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی عظمت اور قدرت کو اپنے دل میں مزید بڑھائیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں جانور نظر آئیں گے، مختلف قسم کے پرندے نظر آئیں گے، ہر جانور پر پرندے پر تھوڑا سی نگاہ ڈال کے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح بنایا گیا ہے۔ آپ اونٹ کو دیکھیں، گائے کو، بھینس کو، بکری کو، کتے کو دیکھیں، ہر ایک کی مختلف بناوٹ ہے، ان کے پنجوں کو دیکھیے، ان کے دانتوں کو، ناک، آنکھ، کان وغیرہ، دم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کتنے دلکش اور نفیس انداز سے پیدا فرمایا۔ پھر انسانوں کو دیکھیں، ہوا کا چلنا، رات کا آنا، دن کا آنا، پھر گرمی، سردی، ٹھنڈک اور حرارت، ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو بہت ہی زیادہ وسعت علمی کی حامل ہے، اس کا علم بہت ہی وسیع ہے کہ ہر چیز کو اس نے بڑے نپے تلے انداز میں پیدا فرمایا۔ اس سے یہ بات ماننے پر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ایک ایسی ذات جو اس کائنات میں اس طرح چیزوں کو پیدا فرما رہی ہے، ان کا انتظام کر رہی ہے، پورا ایک نظام کائنات چلا رہی ہے، تو یقیناً وہ ذات سب سے عظیم ذات ہے۔ جب وہ سب سے عظیم ذات ہے تو اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ اور جب ہم اس اسٹیج پر پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی کوئی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت کرے گا تو اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازم محسوس ہوگا اور قرآن عظیم کو حق کتاب تسلیم کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قیامت تک کے لیے اب آخری شریعت تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ مسلمان ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، بے شک وہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں جیسے کفار وغیرہ ہیں اور وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے اور ان کے دل اسی پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ آیات سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ بھی، کہ وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، بلکہ ایک ذات میں ہزارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی نشانیاں ہیں۔ ان سے جو غفلت اختیار کرتے ہیں ان تمام کے بارے میں اللہ نے انجام ان کا بیان فرمایا۔ 4 ان کی خصوصیات، ایک تو یہ کہ یہ ہم سے ملاقات کا یقین ان کو امید نہیں ہے، دوسری یہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، تیسرا کہ اس پہ مطمئن بھی ہو گئے، اور چوتھا ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اور یہ اس زمانے کے کفار کی پوری نشانی اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اس سبب سے جو کچھ یہ کماتے تھے، جو کچھ یہ برے اعمال کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کی امید نہ رکھنا یہ کفار کا طریقہ ہے، اس طرح دنیا کی زندگی سے راضی ہو جانا یہ کفار کی ایک صفت ہے، کفار کا ایک طریقہ ہے، ان کی ایک عادت ہے۔ مومن کبھی بھی دنیا کی زندگی سے راضی نہیں ہوگا،
راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح مطمئن ہو جانا دنیا کی زندگی سے کہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیا جائے اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا جائے۔ جیسے بدقسمتی سے آج ہم میں سے بھی بعض مسلمانوں میں یہ معاملات ہو گئے کہ ہم دنیا کی زندگی سے راضی ہو چکے ہیں، اس پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی تمام کوششوں، تمام سوچوں، تمام فکروں کا محور دنیاوی ترقی ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی تمنا کی جاتی ہے، خود اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے ہماری تمام کوششیں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی ممنوع بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اچھی کوشش کرے یا دنیا کی ترقی کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے تاکہ مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن ممنوع صورت اس وقت بنے گی کہ جب ان چیزوں میں اتنی مشغولیت بڑھ جائے کہ انسان کو دین سیکھنے کی فرصت نہ ملے، وہ دین کو معمولی سمجھنے لگ جائے، آخرت کو معمولی سمجھے، اس سے بالکل غافل ہو جائے، اسے فراموش کر دے، اور آخرت کی طرف اگر کوئی ہمیں مائل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی گفتگو ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگے۔ یہ غلط رویے ہیں اور یہ کفار کی عادت تھی کہ وہ کفار کے طریقے اسی طرح کے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے کہنے کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کی زندگی سے راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا سے راضی ہو جانا، اس کی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا، یہ شدید ناپسند ہے اور اس کو اللہ نے کفار کی عادت قرار دیا ہے۔ اور اس طرح ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ الذین ھم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں۔ اور آیات یہاں نشانیوں سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، قرآن عظیم بھی ہے اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن عظیم کو بار بار پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس پر غور و تفکر اپنی علمی قابلیت اور وسعت کے مطابق کرتے رہیں تاکہ غفلت ہم پر طاری نہ ہو۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ کرنا، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، آپ کے معجزات کا تذکرہ کرنا اور آپ کے ان کمالات کو بیان کر کے ان کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات پر دلائل قائم کرنا، یہ سعادت مندی کی بات ہے اور یہ چیز ہمیں کفار کی عادت سے ہٹائے گی۔ اگر کوئی قرآن پہ غور و تفکر نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر توجہ نہیں کرتا، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اس کا اطاعت کا جذبہ بھی کم ہوگا، غفلت اس میں بہت زیادہ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی کا شکار بھی ہو جائے۔ لہذا ہمیں ان باتوں پہ بہت زیادہ غور و تفکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا انجام یہ بیان فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آگ ہے۔ اس سبب سے جو کچھ یہ دنیا میں کام کرتے تھے یہ اللہ کو شدید ناپسند تھے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا فرمایا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہدایت دے گا انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب، ایمان کی وجہ سے۔ تو کہاں ہدایت دے گا؟ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ اعتراض پیدا ہو کہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو ہدایت کے بعد ہی ممکن ہے، تو پھر کون سی ہدایت یہاں مراد ہے؟ یہاں ہدایت سے مراد ہے رہنمائی، اور رہنمائی مقصود یہاں بیان کرنا ہے جنت کی طرف رہنمائی، کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کا رب انہیں ان کے ایمان کے سبب جنتوں کی طرف راہ دکھائے گا، رہنمائی فرمائے گا۔ اس لیے اگلا کلام دیکھیے اسی سے مضمون سے متصل ہے کہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے باغ عطا فرمائے گا، وہ باغات کے اندر ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، تو یہ ان کے ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ یہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک دفعہ پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فقط ایمان لانے کو کافی قرار نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا۔ اور نیک عمل جیسے ہم نے اس کو محدود کر دیا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یا قرآن عظیم کی بغیر ترجمہ و تفسیر کے تلاوت صرف عربی عبارت پر ڈالی اور ہم نے کہا یہ ہے نیک اعمال، جی ہاں یہ بھی نیک اعمال ہیں، لیکن یہ ہی نیک اعمال نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کی بنیاد ہوتی ہے علم دین کے حصول سے۔ جب تک ہمیں علم دین حاصل نہیں ہوگا ہم صحیح طریقے سے اللہ کی عبادات اور معاملات کو سر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا علم دین کا حصول، اس کے بعد عبادات اور دیگر معاملات کو شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کرنا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں نیک عمل کسی فعل کے ارتکاب کو کہتے ہیں، وہیں بہت سے افعال سے اجتناب کرنا بھی نیک عمل کہلاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ جو شخص یہ دو کام کرے گا کہ نیک عمل کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے لیے انعام بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چند افعال و اعمال کا انتخاب کرنے کے بعد پھر بعض گناہوں پہ انتہائی دلیر ہو جائیں اور بولیں کہ جو بس جی اب تو ہم نے نیک عمل اختیار کر لیے، اب گناہوں سے بچنا کوئی تھوڑا بہت بچنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یا بعضوں کو یہ دیکھا ہے کہ کچھ نیک اعمال وہ کرنے کے بعد یا بڑے بڑے نیک اعمال کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چھوٹے موٹے گناہ ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے کہ آدمی اپنے چند اعمال کو بنیاد بنا کر گناہوں پر جرأت مند اور دلیر ہو جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، ان سے بڑھ کر نیک اعمال کرنے والا کون ہوگا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی ان سے آپ کو ان سے صدور پذیر ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نیک اعمال کی کثرت اپنے مقام پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا یہ بھی نیک عمل کا ہی حصہ ہے، اس کو بھی ہمیں مکمل طور پہ حاصل کرنا ہوگا، تب انشاءاللہ آخرت کی ہمیں یہ نعمتیں اور انعامات حاصل ہوں گے۔ آگے نہیں جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا پکارنا اس جنت میں ہوگا سبحانک اللہم، وہ اس طرح کہیں گے اے اللہ تجھے پاکی ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے، یعنی جب وہ ملاقات کریں گے تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ جو چیز جاری ہوگی وہ سلام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف سلام کہہ دینے سے بھی سلام ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ہمارا ایک مخصوص طریقہ ہے السلام علیکم ہم کہتے ہیں، یہ مکمل ایک سلام کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف یہ کہے کہ سلام، جواب میں بھی کہہ دیا جائے سلام، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جنتیوں کے سلام کرنے کا طریقہ ہوگا کہ وہ اس طرح سلام کہیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہیں گے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ گویا کہ اول ملاقات میں تو وہ کہیں گے جیسے ذکر الہی ان کی زبان پہ جاری ہوگا سبحانک اللہم، سبحان اللہ، الحمدللہ، پھر ملاقاتیں ہوں گی تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جب وہ گفتگو کا اختتام ہوگا، ان کی بات کا اختتام ہوگا، تو پھر آخر میں وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ تو یہ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صورت بیان فرمائی کہ جنت میں کیسے پاکیزہ مکالمے ہوں گے جو ان کی زبان پر جاری ہوں گے، وہاں کوئی بد کلامی فحش کلامی نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی جلدی فرماتا لوگوں کے لیے برائی کی جس طرح وہ خیر کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو ضرور لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ضرور ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، پورا کر دیا جاتا۔ یہ آیت اصل میں نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جب اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک اسلام مذہب حق ہے تو تو ہم پر عذاب نازل فرما دے۔ گویا کہ اس نے ایک بددعا اپنے لیے خود کی کہ اگر ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے، اگر تیرے سامنے یا تیرے پیش نظر اسلام حق مذہب ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما دے۔ اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر بد دعاؤں پر عذاب مرتب نہیں فرماتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عذاب نازل کرنے میں یا تمہاری بد دعائیں قبول کرنے میں جلدی کرتا جیسے تم اپنی دعاؤں جو بھلائی کی دعائیں ان کے قبولیت کے لیے جلدی کرتے ہو، تو تمہارا کام بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بد دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے یہ کچھ ضروری نہیں ہوتی ہے، بلکہ عموماً بد دعا میں اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت میں تاخیر ہی فرماتا ہے، یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ تو یہ جو ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جن کو ہیجڑا کہا جاتا ہے، یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کو بد دعا دے دے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور یہ اس کو نفسیاتی طور پر لوگوں پر استعمال بھی کرتے ہیں کہ جی لوگ بولتے ہیں ان کو تنگ مت کرو جی بد دعا دے دے گا وہ۔ تو بد دعا انہی کی کوئی کامل نہیں ہے، یہ ہر قسم کا کوئی اگر غلط کام کر رہا ہو تو پھر کوئی ایسی اس کی زبان میں تاثیر نہیں پیدا ہو جاتی کہ وہ غلط کام کرنے کے باوجود اتنا مقبول بارگاہ الہی ہو جائے کہ جو بد دعا کرے گا فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بد دعائیں عموماً تاخیر سے قبول فرماتا ہے، ان کو جلدی قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس میں ایک عذاب کی شکل پوشیدہ ہوتی ہے۔
اس لیے لیکن یہ بھی کوئی مقصد کہنے کا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہمیں خواہ کسی کی بد دعا قبول کرنی چاہیے، خصوصاً مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ اب چاہے وہ مظلوم ہجڑی کی شکل میں ہو چاہے اور کسی شکل میں ہو، بد دعا سے سب کی بچنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی میں اگر بات بولتے بھی ہیں کہ میں اگر بد دعا دے دوں گا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو بد دعا ایسی کسی کی بھی نہیں ہوتی کہ جو فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، بلکہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بد دعاؤں کو رد فرماتا ہے۔ ہاں اگر کسی ولی کی زبان پر کوئی ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ کے اذن سے ہی ہوتے ہیں، اور وہ پھر فوراً درجہ مقبولیت تک پہنچتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہزارہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ زبان سے کچھ نکلا فوراً دعا قبول ہو گئی، یا کسی نبی نے قوم کے لیے بد دعا کی اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے درجات ہوتے ہیں جن پر ہم اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ جو لوگوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت میں تاخیری فرماتا ہے۔ تو یہ اصل میں ان کفار کو کا رد ہے جو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمانے پر قادر ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اے رسول آپ حق پر ہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسی طرح جلدی فرماتا تمہاری بد دعائیں قبول کرنے میں جیسے تم اپنی دعاؤں بھلائی کی دعاؤں کی قبولیت میں جلدی کرتے ہو تو تمہارا کام بہت پہلے ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے تاکہ آدمی سنبھل جائے، اس کے لیے تمام ہدایت کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غریب فرماتا ہے اور اس کو ہلاک و برباد فرماتا ہے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ اپنی طغیانی میں اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ تو یعنی یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے ڈھیل دینے کی عادت کریمہ ہمیشہ انعام کی صورت اختیار نہیں کرتی ہے، کہ بلکہ بعض اوقات یہ ایک عذاب کی شکل بھی ہوتی ہے، کیونکہ ڈھیل دینا کے دو نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے، ایک دفعہ گرفت نہیں ہوئی، دوسرے گناہ پہ گرفت نہیں ہوئی، تیسرے پہ نہیں ہوئی، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں ابھی تک اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہوں، تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ ڈھیل دینا جو ہوتا ہے یا ڈھیل حاصل ہونا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے کہ انسان اور گناہوں پر جرأت مند اور دلیر ہو جاتا ہے۔ ارے اپنے تو پکڑے نہیں جاتے، جتنے مرضی گناہ کریں، اللہ تعالیٰ شاید ہم سے راضی ہے اسی لیے گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی دوسری صورت کفار کے ساتھ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مذہب اسلام حق ہے، یہ نبی حق پر ہیں، تو فوری طور پہ اللہ کی طرف سے گرفت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو وہ اس قسم کے جملے اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم انہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی کافر وغیرہ ہے، ہم انہیں جان بوجھ کر مہلت دے رہے ہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور پھر برود قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ کوئی عذر بیان نہ کر سکیں، ان پر اتمام حجت ہو چکی ہو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ اپنے پہلو کے بل، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے کھڑے۔ یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اس کو ہم عام پس منظر میں دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں یا عام اس کا معنی لیں تو ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی پریشانی اور مصیبت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خصوصاً جیسے آج کے لیے بخار کی ایک وبا چل رہی ہے، جب کسی انسان کو بخار ہو جائے، جسم ٹوٹ رہا ہو، سر میں شدید درد ہو رہا ہو، سردی محسوس ہو رہی ہو، نقاہت غالب ہو، تو ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرے گا، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، آئے اللہ آئے اللہ۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو دور فرما دیتا ہے تو پھر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، جس کو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔